الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما وقال الله تبارك وتعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأحسنت فرجها وأطاعت بعلها فلتدخل الجنة من أي باب شاءت. لائق احترام دینی ماؤں اور بہنوں، میں نے قرآن کریم کی کئی آیتیں تلاوت کی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے. انشاءاللہ
انہی کی روشنی میں چند باتیں بیان کی جائیں گی۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میری ماؤں بہنوں، اللہ نے ہمیں بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ بعض نعمتیں وہ ہیں جو ہم اللہ سے مانگتی ہیں تو اللہ ہمیں عطا فرماتا ہے، اور بہت سی نعمتیں وہ ہیں جو اللہ نے بن مانگے ہمیں عطا فرمائی ہیں، اور وہ اتنی زیادہ ہیں اگر ہم گننا بھی چاہیں تو گن نہیں سکتی۔ اسی بات کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ جو تم نے مانگا اللہ نے تمہیں عطا فرمایا، اور بہت سی نعمتیں وہ ہیں اگر تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ مثلا اللہ نے ہمیں وجود بخشا، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، باقی ساری نعمتیں اسی نعمت پر ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ اگر ہمارا وجود ہی نہ ہوتا تو باقی نعمتیں ہم کیسے استعمال کر سکتی تھی؟ وجود کے بعد پھر بقا ہے۔ اللہ نے ہمارے بقا کے سامان پیدا کر دیے۔ ماں باپ کے دل میں محبت ڈالی، ماں نے 2 سال تک دودھ پلایا، جبکہ ہم نہ بول سکتی تھی اور نہ اپنی تکلیف کو ظاہر کر سکتی تھی۔ بس جی بچے کے لیے تو ایک ہی ذریعہ تھا، بھوک لگ جائے تو بھی رونا، پیاس لگ جائے تو بھی رونا، کہیں تکلیف ہو تو بھی رونا۔ لیکن ماں کے دل کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ بچہ کیوں رو رہا ہے یہ ماں سمجھ جاتی۔ باپ کے سمجھ میں تو نہیں آتا، وہ تو کوشش کرتا ہے چپ کرانے کی، نہ ہو تو پھر مارتا ہے۔ لیکن ماں اپنے بچے کے درد کو سمجھ سکتی ہے، اللہ نے اس میں اتنی صلاحیت دی۔ اسی لیے سب سے بڑا درجہ اللہ نے ماں کا رکھا کہ حضور نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یعنی ماں کی خدمت کرنے سے جنت ملتی ہے۔ تو اتنا اللہ نے احسان کیا۔ اسی طرح سے ماں نے تربیت کی، نیک تربیت، اور تربیت یہ ماں کی ذمہ داری ہے۔ باپ کے ذمہ تعلیم ہے، ماں کے ذمہ تربیت ہے۔ باپ تعلیم کا انتظام کرے، اچھے سے اچھے اسکول میں، اچھے سے اچھے مدرسے میں تعلیم دلوائے، لیکن ماں اپنے بچے کی گھر میں تربیت کرے۔ اس لیے سب سے پہلا مدرسہ تو ماں کی گود ہے۔ اگر ماں نیک ہوگی
اولاد بھی نیک بنے گی۔ اگر ماں نیک نہیں ہوگی تو اس کی اولاد کا نیک بننا بڑا مشکل ہے، الا ماشاء اللہ، اللہ جسے توفیق دے تو وہی پھر نیک بن سکتا ہے۔ تو بچپن میں بھی ماں باپ کے بڑے احسانات رہے، ان کے دلوں میں محبت کس نے ڈالی؟ اللہ نے۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلا شکر اللہ ہی کا ادا کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دیکھو، اللہ نے صحت اور تندرستی عطا فرمائی، ورنہ بہت سے لوگ سب کچھ ہے لیکن خود کھا نہیں سکتے، بیمار ہیں، ڈاکٹروں نے پرہیز بتایا، ہزاروں نعمتیں ہونے کے باوجود وہ استعمال نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ نے صحت تندرستی عطا فرمائی، اللہ نے بیماریوں سے بچا لیا، ورنہ آج کل کی بیماریاں 100-200 کی نہیں ہیں، وہ تو لاکھوں کی ہے، کہ دواخانے میں داخل ہونے سے پہلے انہوں بولتے ہیں ایڈوانس پیسے بھرو تو علاج شروع ہوگا، لاکھوں ڈال کے بھی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ جسے صحت تندرستی عطا فرمائے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور دیکھو نعمت کا حق ہے شکر ادا کرنا۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں نا اس کا شکر ادا کرو۔ اللہ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم نے میری نعمتوں کا شکر ادا کیا میں اور نعمتیں دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو یاد رکھو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ کا عذاب ناشکروں کے لیے ہے، جیسے اللہ نے فرمایا ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ بھلا تمہیں کیوں عذاب دے گا؟ اگر تم ایمان لائے ہو اور شکر ادا کرتے ہو اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا۔ اللہ کا عذاب تو ناشکروں کے لیے ہے، ناقدروں کے لیے ہے، رہ کر بھی روتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں۔ مرکز میں ایک بزرگ تھے، انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ جب نوابوں کا زمانہ تھا لکھنؤ میں، تو ایک فقیر چورستے پہ منگلیتے بیٹھتا تھا اور اس کے سامنے پلیٹ میں کھانا ہوتا تھا، ہمارے پاس بریانی بولتے ہیں، اس علاقے میں پلاؤ بولتے ہیں، ہمارے یہاں میٹھے کو مظافر بولتے ہیں۔ تو انہیں جو ہے ادھر علاقے میں مظافر کو زردہ بولتے ہیں، میٹھا کاجو بادام کا رہتا ہو۔ وہ فقیر وہ میٹھا سامنے رکھ کے بھیک مانگتا تھا اور کہتا تھا ہے کوئی اللہ کا بندہ کہ
مکھن دے دے تاکہ فقیر مکھن سے یہ زردہ کھا لے. اب اندازہ لگا، فقیر بیٹا سامنے زردہ ہے میٹھا، کھا لینا نہیں کھا لینا. وہ مکھن سمجھتے نا، ملائی. تو انہیں بھیک مانگتا تھا. ہے کوئی اللہ کا بندہ جو اس فقیر کو مکھن دے دے تاکہ فقیر مکھن سے زردہ کھا لے. تو اللہ جتنا دیتا ہے نا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن ہماری ہوس ختم نہیں ہوتی. ہاں جی، عورتوں کے اگر مرد شوہر زیورات بنائے نا، انہیں ہر سال بولتے ہور بناؤ اس سال بھی. ہاں ارے وہ شادی کا بہت ہے نا جی، ہور گئی کو نہیں بناؤ، تم بخیلی نہ کو کرو. اس کو نصیحت کرتی انہیں. ہاں جی، اگر عورتوں کو 1 کلو کا بھی زیور بنانا برابر گلے میں لے کے پھریں گی. زیور سے عورت کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا. یاد رکھو، قناعت اختیار کرو. قناعت سب سے بڑی مالداری ہے. مالداری پیسوں کو نہیں بولتے ہیں. یہ لوگ پیسے رہ کے بھی بھوکے مر رہے، نہیں کھا سک رہے بیماریاں کی وجہ سے. ڈاکٹر بولا دیکھو میٹھا نہ کھاؤ. اب میٹھا پکا ہوا ہے، پورے کھا رہے، انہیں دیکھتے بیٹھا، کیونکہ کھایا تو مر جاتا ہے. تو صحت تندرستی بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو. اب دیکھو دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا، بلڈنگاں والے ٹھینا والوں کو دیکھنا، اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ تو ہمارے کو کم سے کم RCC میں رکھا. یہ ٹینا میں رہتے تو ہم گرمی سے مری جاتے تھے. اب مسجدوں میں بیان ہوتا ہے، AC رہتی سب. اب یہاں بیان رکھے دھوپ میں. اب جی تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ مسجد میں ذرا ٹھنڈے میں بیان کرنے کی توفیق دیا. تو یاد رکھو ایک بات ہمیشہ، کھانے کا مزہ کیا میں ہے. اب عورتیں ایک سے ایک کھانا بناتے نا جی، ایک سے ایک ڈشاں بناتے ہو نا. کھانے کا مزہ کیا میں ہے؟ گوشت میں ہے کہ مسالے میں ہے کہ چاول میں ہے، کیا میں ہے؟ اب تم الگ الگ رائے دیں گے، لیکن میری نظر میں کھانے کا مزہ بھوک میں ہے. کھانے کا مزہ مسالوں میں نہیں ہے، گوشت میں نہیں ہے، بھوک میں ہے. اگر بھوک رہی نا، سکی روٹی بھی اس کو بریانی سے زیادہ مزہ دیتی. اور بھوک نہیں رہی، اب وہ سالے صاحب لو بھائی جان 1 چمچہ. ابے بھائی جان کا پیٹ بھرا ہوا ہے حلق تک بیٹھے، انہیں اور محبت سے لاتا، لو بھائی جان میری طرف سے 1 چمچہ. انہیں کھا سکتا، مزہ آتا جی اس کا؟ نہیں آتا. ہاں جی، حالانکہ نعمتیں ہیں، پیٹ بھرنے کے بعد کھائے تو مزہ نہیں آتا. اسی لیے حدیث پاک میں ہے بہت بھوک لگے تو کھاؤ. اور جی کھانے کا مزہ بھوک میں ہے. اور جب تھوڑی سی باقی رہ گئی، 1 چمچہ اور لے تم بولے تو اب بند کر دو. اس لیے کہ یہ پیٹ کا جہنم بھرنا کوئی کمال نہیں ہے. کھانا جو ہے، کھانے کا مزہ بھوک میں ہے. اور راحت کا مزہ بستروں میں نہیں ہے، راحت کا مزہ مشقت میں ہے. دن بھر کام کر کے تھک کے آتے نا جی، بستر پہ پڑتے ہی نہیں لا جاتی. اور اگر محنت نہیں کرے، وہاں بیٹھ رہے، وہاں کھا رہے، وہاں لڑک رہے، ہاں جی، پھر بولے میرے کو نیند نہیں آ رہی، کیسے آئیں گی؟ محنت نہیں کرا تو نیند کہاں سے آتی؟ ہاں جی. اس لیے بڑھاپے میں پریشانی یہ ہے، محنت نہیں ہوتی اور نیند بھی نہیں آتی. ذری سے لگ جاتی ہے، بعد میں کھل گئی تو پھر پریشان.
تو راحت کا مزہ محنت میں. اسی لیے اللہ نے دنیا کو بنایا ہی عجیب کہ دنیا جنت تو نہیں ہے، لیکن دنیا میں دونوں چیزیں ہیں، راحت بھی ہے تکلیف بھی ہے. ہاں جی، دونوں چیزیں دنیا میں رکھی. تو راحت کا مزہ مشقت میں. ابھی ہماری بہنا جو گھر میں کاما کرتے نا، تو ان کو تھکنے کے بعد میٹھی نہیں لاتی. اور جو محنت نہیں کرتے، عمر ہو گئی، اب پورے بھونج کاما کر رہے، یہ بڑی بھی کو نیند نہیں آتی. ہاں جی، حالانکہ سب ہے اللہ کا دیا، اے سی ہے، بستر ہے، سب ہے، نیند نہیں آتی. کیوں؟ راحت کا مزہ مشقت میں ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا. تو ایک نعمت اس میں سے صحت، تندرستی. اللہ کا شکر ادا کرو. ہاں جی، نہیں تو کتنے لوگ ہیں دواخانوں میں پڑے ہوئے ہیں. رمضان یہ جیسا رمضان گزر گیا، دواخانوں میں پڑے ہوئے ہیں، بیمار ہیں. اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ نے روزے رکھنے کی توفیق دی، تراویح ادا کرنے کی، قرآن کی تلاوت کی، اللہ اللہ کرنے کی توفیق دی، صحت دی، تندرستی دی، ہوش حواس اللہ نے قائم رکھے. ہاں جی، صحت بہت اچھی ہے، لیکن دماغ کا اسکرو ذرا ڈھیلا ہے، پاگل ہے. ہاں جی، کئی بچوں کو دیکھا، بڑے خوبصورت حسین بچے، صحت بھی ماشاءاللہ، لیکن دماغ کے اعتبار سے مینٹل ہیں، کمزور دماغ. اب بتاؤ، اماں بابا بڑے مصحف کیا لگتا ہم لگاتے، ہمارے بچے اچھے ہو جانا. یہ تو اللہ کی نعمت ہے. یہ اللہ جس کو چاہے عطا فرماتا ہے. نعمتیں خریدی نہیں جا سکتی، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹ ہوتی ہیں، اللہ کی نعمت ہوتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جس کو صحت تندرستی دی نا، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور پھر خصوصاً جو دماغ ہے نا، دماغ جس کا اچھا ہے، اللہ کا شکر ادا کرے. اور اچھے دماغ کا استعمال اچھی جگہ کرے، اگر وہ کاموں میں نہیں کرنا. ہاں جی، کیسا کیسا جو ہے شوہر کو اپنا بنا لیوں، اس کے اماں بابا سے توڑا لیوں، نہ کو، یہ سازش ہے. نہ کو. ہاں جی، جس کی روزی انہیں کھانا، انہیں کھاتا. بہو بولتی ہے میں ساس کو کھلا رہی، ساس بڑی میں بہو کو پال لے رہی، نہیں تو کبھی کس کو ہکال دیتی یہاں سے. کوئی کسی کے جان پہ پیدا نہیں ہوا، اللہ نے ہر ایک کو اپنے کرم سے پیدا کیا ہے. وہی اللہ اس کا مینٹننس بھی کریں گا، وہی اللہ اس کی ضرورتوں کو پوری کریں گے. تو اللہ نے دل دماغ صحیح رکھا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اگر پاگل بناتا تو کیا کر لیتے تھے جی، ساری دنیا رہ کر بھی اس کے لیے فائدہ کیا. پاگل تو پاگل ہی رہتا. اچھا، دوسری بات یہ سمجھو، اللہ نے جتنی بھی تھوڑی بہت دی نا عقل، آدمی سمجھتا میرے سے ہوشیار کوئی بھی نہیں. عورت سمجھ رہی میں گھر میں سب سے ہوشیار، مرد سے بھی ہوشیار، ساس سے بھی ہوشیار. یاد رکھو، اللہ کی اس نعمت کا استعمال صحیح کرو، غلط نہ کرو. تو دنیا میں کوئی انسان اپنے آپ کو پاگل نہیں بول لیتا، ہر ایک بولتے ہیں میں ہوشیار. بہت پہلے کا واقعہ ہے، پڑوس کے ملک کا صدر ذرا بے دین تھا. وہ پڑوس کا ملک سمجھ گئے نا، میں نامہ نہیں لیتا، تم سمجھ گئے. تو ذرا زیادہ ہی ہوشیار تھا بیٹا. تو انہیں
پاگل خانے کا معائنہ کرنے کو گیا. یہ پاگلاں کیسے رہتے کیا ہے ذرا دیکھ لینا. تو جب گیٹ کے قریب گیا تو دو پاگل وہ گیٹ کے پاس کھڑے ہوئے تھے. یہ صدر صاحب جب قریب پہنچے ہیں وہ پاگلاں ایک دوسرے کو بول رہے ارے ہورے کا ہے ارے ہورے کا ہے. اب یہ صدر صاحب سن لیے ملک کے صدر. ان کو بڑا غصہ آیا. یہ کم وقت پاگلاں بیٹے میرے کو بھی پاگل سمجھ رہے. تو قریب جا کے بولے کیوں میاں نہیں معلوم میں کون ہوں. پاگلاں بولے کون ہی؟ تو انہوں بولے میں اس ملک کا صدر ہوں. پاگلاں بولے ہاں ہم بھی پہلا ایسا ہی بول لیتے تھے. ہم بھی پہلے ایسا ہی بول لیتے تھے. اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ نے کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی. ہاں جی. بہرحال اسی طرح سے اللہ کی نعمت ہے خوشحالی. اللہ نے خوشحالی رکھی. ہاں جی. میاں اچھا کما لیتے ہیں ہر ضرورت پوری کرتے ہیں. اللہ کا شکر ادا کرو. نعمتوں پر شکر ادا کرنے سے نعمتیں بڑھ جاتی ہیں. اللہ کو پیار آتا ہے. ارے میرا بندہ شکر ادا کر رہا میں اس کو اور دیتا ہوں. اللہ اور دیتا ہے. اور ناشکری کرنے والے رونے والوں کو اللہ رلاتے رہتا. ہاں جی. نیت اچھی رکھو کسی کے لیے تو واپس کرنے کی نیت کرو. ڈبا لینے کی نیت کرے نا اللہ اس کو پھر محتاج ہی رکھتا ہے. لوگوں مجھے نکوری بھائی اس کو دونوں کو نہیں ڈبا لیتا ہوں. ہے جی. اس لیے نیت صاف رکھنا. اللہ کی نعمت ہے صحت تندرستی. اسی طرح سے شوہر کا موافق ہونا. دونوں کے خیالات ملتے ہوں تو وہ زندگی جنت کی زندگی بن جاتی. نہیں تو انہیں ایک بوڑی انہیں ایک بوڑا. ہاں جی. انہیں بولی بکرے گوشت لاؤ نا بیل کا لے کے آ لے لڑایا گھر میں. میں یہ نہیں بولی تھی میں وہ بولی تھی. ہاں جی. فلاں چیز لا بولے تو نا دوسری لایا. اس لیے عورتوں بہت کرکھیرا لگایا بول کے کیا کرے مرداں. انہوں بولے یہ پیسے لو کیا لانے کا تم ہی چلاؤ. اے برخے نکلے بازاروں میں. ہاں جی. انہوں مرداں کے بھی کپڑے خرید کے لا رہے. تمہارے کو سمجھتا نہیں جی میں لاتا ہوں میں لاتی ہوں. لو جس کا کام اسے کرنا تھا وہ فطرت کے خلاف کرے تو دنیا میں فساد تو ہونا ہے نا جی. ہاں جی. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. دنیا میں فتنہ فساد جو مچتا ہے نا انسانوں کی کرتوت کی وجہ سے ہوتا ہے. ہاں جی. ورنہ اللہ نہیں چاہتا اپنے بندوں کو خواہ تکلیف دے. اللہ تو بندوں پہ بڑا مہربان ہے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ مائیکاں خراب کیوں ہو رہی ہے جی؟ ہاں ٹھیک. اچھا. تو اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں عطا فرمائی تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. نا شکری نہ کرے نا قدری نہ کرے. تو میں نے جو آیتیں پڑھی ہیں ان میں سے ایک آیت یہ پڑھی میں نے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم فرما رہا ہے یا ایہا النبی، اے نبی،
قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور ایمان والی عورتوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے اوپر بڑی چادر اوڑھ لیں۔ جلابیب جلباب کی جمع ہے، بڑی چادر۔ پہلے زمانے میں جو عورتیں ہوتی تھیں ان کے لیے برقعے جو ہوتے تھے نا، آج کل جیسے نخرے کے نہیں ہوتے تھے، فیشن کے برقعے نہیں تھے، بڑی چادر ہوتی تھی، ہاں جی، بڑی چادر اوڑھ لیتی تھی عورتیں۔ آج بھی جو ہے یو پی وغیرہ میں ہے، دیکھو بڑی چادروں کا برقع، اور عرب میں بھی پرانے خواتین ویسی اوڑھتی ہیں۔ اب بعد میں نخرے کے نکلے، اب اتنا نخرہ ہے، وہ کتنی بھی خراب عورت رہندے برقعے میں ایسا لگتی ہے یہ بہت ہی خوبصورت ہوں گی۔ ایک لڑکا اسی غلط فہمی میں ایک برقعے والے کے پیچھے لگ گیا، جا رہا اس کے پیچھے انہیں سائڈوں سے دیکھ لی، یہ پوٹا میرے پیچھے پڑے والا ہے۔ جب اس کا گھر قریب آیا، انہیں نقاب ہٹا کے بولی، کیوں رے ماٹھی ملے، میں تیری اماں کی جیسی نہیں ہوں کیا؟ اس کو احساس ہو یار غلط فہمی میں یہاں تک آ گیا خواہ۔ تو انہیں پلٹ کے بولی، کیوں رے ماٹھی ملے، میں تیری اماں کی جیسی نہیں ہوں کیا؟ انہیں بولا معاف کرنا، اپنے واسطے نہیں بابا کے واسطے دیکھ رہا تھا۔ او جی، اس لیے سادہ سمپل رہو۔ اللہ تعالی حکم دے رہا ہے، یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے اپنے بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور ایمان والی عورتوں سے کہ وہ اپنے اوپر بڑی چادریں اوڑھ لیں۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ، اس لیے کہ مسلمان عورتوں کی پہچان ہی برقع ہے۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ، یہ بہتر ہے، قریب ہے کہ یہ پہچان لی جائیں، ارے یہ معزز خواتین ہیں۔ معزز خواتین پردے میں ہوتی، اور اس زمانے میں جو باندیاں ہوتی نا، ان کو پردہ نہیں تھا، باندیوں کو، تو پردے سے پہچانی جاتی تھی کہ یہ معزز خواتین ہیں، یہ اچھے گھر کی ہیں، اچھے گھرانے کی ہیں، پہچان تھی۔ فلا یؤذین، ان کے نقاب پردے کو دیکھ کر لوگ عزت کرتے تھے، نہیں رے بھائی یہ بہت اچھے گھرانے کی ہیں اور یہ نیک معلوم ہوتی۔ دیکھو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں نیکوں کا احترام رکھتا ہے، ہاں جی، نیک لوگوں کو جو ہے کتنے بھی کٹر ہندے، کٹر کافراں بھی ہندے، نیکوں کا احترام کرتے ہیں، ہاں جی۔ اب میں پھرتے رہتا ہوں نا جی، سفر کرتا ہوں، کتنے بھی کٹر ہندے میرے کو چیچا بولتے ہیں، ارے بیٹھو چیچا، حالانکہ وہ بعض اتنے عمر کے رہتے ہیں، انہوں میرے کو چیچا بولتے ہیں، میں بولتا ہوں بیٹا تجھ میرا چیچا دکھ رہا ہے۔ یاد رکھو
اللہ نیکی کا احترام دنیا میں رکھتا ہے. خواتین میں بھی جو نیک رہتی نا، عام خواتین، ان کا بھی احترام کرتی. ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ. علامت ہے مسلمان اور خواتین کی پردہ، برقع، حیا. الحیاء من الایمان، الحیاء شعبۃ من الایمان. حیا ایمان کا شعبہ ہے، اور عورت کا زیور ہی حیا ہے. جو عورتیں باحیا ہوتی ہیں نا، وہ با احترام ہوتی. حیا ختم ہوئی تو پھر وہ ذلیل ہو جاتی. آپ لوگ شکایت کرتے ہیں نو ویسا کر رہے، وہ غیرہ ایسا کر رہے. کئی کو کریں گے؟ تم جو ہے اپنی حفاظت اور شریعت کے مطابق عمل کرو گی. کسی کو کیا پڑی ہے جی تمہارے کو تکلیف پہنچانے کی؟ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی عزتیں برباد کرتی. اس لیے کام یہ کرے، پردہ اور حیا کا خیال کرے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. یعنی چھوٹی موٹی غلطیاں تو ہر ایک سے ہوتی. دنیا میں کون ہے جی دودھ کا دھلا ہوا؟ کوئی بھی نہیں ہے. ہاں جی، من آنم کے من دانم. میں کیا ہوں، میرے کچھ معلوم ہے. اب لوگ مصافحہ کرتے، دعا کی درخواست کرتے، چومتے، لیکن من آنم کے من دانم. میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میرا رب جانتا ہے، میں جانتا ہوں. اللہ نے تو پردہ رکھا ہے. ہاں جی. تو بہرحال اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا عورتوں کے لیے خاص طور سے احکامات قرآن کریم میں آئے ہیں. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اللہ نے فرمایا عورتوں اپنے گھر میں بیٹھی رہو، بلا ضرورت کے گھر سے نہ نکلو. اب ضرورت بولے تو کیا، بیمار ہو گئی، دواخانہ جانا ضروری ہے، نکل سکتی. ہاں جی. یا کوئی ضروری گھر کا سامان لانے والا نہیں ہے اور ضروری ہے وہ چیز، ضرورت نکل سکتی. بلا ضرورت کے نہ نکلے. اب جیسے فنکشن ہے، ضروری ہے تو جا سکتی، اللہ نے کوئی قید نہیں لگائی. لیکن خواہ دل نے لگا چلو کہاں جا رہی، بازار کو جا رہی، نہ، بلا ضرورت کے خواتین کو باہر نکلنا اس کی اجازت نہیں دی گئی. ضرورتاً اجازت ہے، جا سکتی. اب جو ہے بلا ضرورت کے جب باہر نکلتی ہے عورت، اور خاص طور سے باہر نکلے تو سادہ نہیں نکلتی، آدھا گھنٹہ تو لگتا ہے آئینے کے سامنے. اور جی اللہ کے نبی نے فرمایا استشرفہ شیطان، گھر میں واپس آنے تک شیطان اس کو تانگ جھانک کرتا ہے. اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہے، اپنی آبرو کی حفاظت اپنے ہاتھ میں ہے. میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا عورت 4 چیزوں پہ عمل کر لے تو جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. ان المرأة اذا صلت خمسہا. نمبر 1، نمازوں کا اہتمام کرے. جب عورت نماز کا اہتمام کرے، وہ صامت شہرہا،
اور رمضان کے روزے رکھے، وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرے، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ خواہ مخواہ کرکریاں کو لگاؤ، جی نہیں تو انہیں ٹینشن لے لیتا، دکان میں دن بھر ٹینشن مت دو۔ اور میں مردوں سے بولتا ہوں تم ٹینشن نہ لو، اگر وقت پہ کھانا نہیں پکانا ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، سیدھا ہوٹل میں جاؤ، 2 پلیٹاں بریانی مار دیے، سیدھا دکان کو چل جائے۔ یہ ٹینشن سے کیا ہوتا؟ بی پی ہوتا، ٹینشن سے جو ہے شوگر ہوتی، اب لے دوا خانے کے چکنا، لے پیسے وہاں ڈالنا، تو اس سے اچھا ہے نا 1-2 پلیٹ بریانی کھا لے چلے گئے اپنے دکان کو، ٹینشن دیو بھی نہ کو لیو بھی نہ کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتوں کو حکم دیا اپنے گھروں میں لگی رہو، گھروں میں رہو۔ اب تو گھر تو تمہارے جنت بن گئے ہیں، پہلے کا زمانہ گزرا ٹینوں میں اور خوب فل گرمیاں اور پسینوں میں، بہت تکلیفیں۔ بھئی آج سے 50-60 سال پہلے، یہ آج جو مالدانہ گھراں بنا رہے نا، مہاراجہ محل بنا رہے، آپ اتنی سہولت پوچھو مت۔ آج سے 50-60 سال پہلے کا سوچو نا جی زمانہ، کتنے تکلیفاں تھے، ہاں جی؟ اللہ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی، اور کیا ہونا؟ اللہ کی نعمتیں اور کیا ہونا جی؟ شکر ادا کرو۔ شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمہ بہت بڑے شاعر بھی گزرے، ولی اللہ بھی تھے، عالم دین بھی تھے۔ ایک مرتبہ عید کا دن ہے تو ان کے پیر میں جوتے نہیں ہیں، جوتے خریدنے کو پیسے بھی نہیں ہیں، غریبی تھی۔ تو انہوں نے کہا یا اللہ، صبح عید ہے، اب میرے پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہیں، کیسا کروں؟ کہتے ہیں یہی سوچتے سوچتے میں شہر میں داخل ہوا صبح، تو میں نے دیکھا ایک فقیر دروازے پہ بھیک مانگتے بیٹھا، اس کو پہنچ نہیں ہے، اس کو پہنچ نہیں ہے۔ کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، اگر جوتے نہیں دیے تو کوئی بات نہیں، پیر تو نے دیے ہیں نا۔ تو دنیاوی اعتبار سے اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اور دین میں اوپر والوں کو دیکھو۔ نہیں میں 5 وقت پابندی سے پڑھتا ہوں، تو تہجد والے کو دیکھ، جی اللہ اسے تہجد کی توفیق عطا فرمائے، عمل کا شوق بڑھے گا۔ تو دین کے اعتبار سے اپنے سے ہائی لیول والے کو دیکھنا، اور دنیا کے اعتبار سے اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا۔ تو شیخ سعدی کا واقعہ بیان کر رہا تھا، وہ ایران گئے، شیخ سعدی پورے دنیا میں مشہور ہو گئے تھے، گلستان بوستان ان کی کتابیں پہلے یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی تھی، عثمانیہ یونیورسٹی میں، ہاں جی، گلستان بوستان۔ تو وہ جو ہے وہاں گئے تو لوگوں نے ان کی بڑی دعوتیں کی۔ آپ دعوتوں میں کیا کہنے، اسلامی حکومتوں کا زمانہ تھا، ایک سے اعلیٰ جو ہے دعوت، لیکن سعدی جو ہے وہ ساری نعمتیں دیکھ کر کہتے دعوت شیراز،
ان کا وطن شیراز ہے، ایران۔ تو کہتے آہ دعوت شیراز۔ اب وہ میزبان بولتا ہے یار اتنے اچھے کھانے پکایا میں، چکن 65 بھی ہے اور بریانی بھی ہے، میٹھا بھی ہے، اور یہ حضرت انہوں بڑے آہ دعوت شیراز۔ تو شیراز والوں کی دعوت کتنی اچھی ہوتی ہوں گی۔ آپ جب بھی دعوت دیتا کوئی اچھے سے اچھا کھلاتا ہے تو انہوں بولتے آہ دعوت شیراز۔ لوگ بولے یار شیراز کی دعوت رہتی کیسا ہوں گی، ہم اتنا اچھا کھانے پکا رہے ہیں، یہ حضرت تعریف کرنا چھوڑ لے کے انہوں بولے آہ دعوت شیراز۔ بہرحال کچھ دنوں کے بعد یہاں سے کچھ لوگ شیخ سعدی کے گاؤں کو گئے۔ دیکھنا انہوں بہت یہ بولے تھے نا آہ دعوت شیراز، تو شیراز کی دعوت کیسی رہتی نہیں معلوم۔ جب ان کے گاؤں کو پہنچے، پتہ پوچھتے پوچھتے گھر کو پہنچے، اتفاقاً شیخ سعدی گھر پہ نہیں تھے۔ آواز دی کہ سعدی شیرازی ہیں یہاں، تو گھر میں سے بچی نکلی ان کی، شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ کی بیٹی نکلی۔ انہوں نے بولی بابا گھر پہ نہیں ہیں، باہر گئے سو ہیں، آپ لوگ کون ہیں، کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا ہم فلاں مقام سے آئے ہیں اور شیخ سعدی شیرازی کے چاہنے والے ہیں، ان سے ملاقات کرنے کے واسطے آئے ہیں کیا؟ بیٹی بولی بابا نہیں ہیں، کہاں تو بھی گئے ہیں باہر۔ تو انہوں بولے پتہ نہیں کب آئیں گے، کیا آئیں گے۔ ان کو یاد آیا سعدی ہر اچھی دعوت کھا کے بھی بولتے تھے آہ دعوت شیراز۔ ان کے دماغ میں تھا ان کا گھر کتنا بڑا ہوگا، کہ کھانا کیسا ہوتا ہوگا کہ ان کے پاس۔ جب دیکھا سعدی کا گھر معمولی ہے، گھاس پھوس کی جھوپڑی کا ہے، تو اس میں سے ایک نے تانا دیا۔ سعدی بولے تھے نا آہ دعوت شیراز، تو ایک نے تانا دیا کہ واہ سعدی تو اتنے نخرے کے باتیں کرتے تھے، اچھے سے اچھا کھانا بھی کھا کے بولتے تھے آہ دعوت شیراز، اور یہاں دیکھو ان کا گھر جھوپڑی کا گھر ہے ان کا۔ ہمارے بلڈنگوں میں بھی جو ہے انہوں خوش نہیں ہوئے، یہ دیکھو جھوپڑی ان کی۔ تو ایک نے تانا دیا، کہا سعدیاں شیرازیاں نامت بسس، سعدی بس تیرا نام ہی بڑا ہے، سعدیاں شیرازیاں نامت بسس، چوں بدیدم خانہ خارو خصص۔ کیا گھر دیکھو گھاس پھوس کی جھوپڑی کا ہے، باتاں تو بڑے بڑے ہیں جی، باتاں تو بہت بڑے بڑے کر رہے ہیں، اور گھر دیکھو معمولی مکان، گھاس پھوس کی جھوپڑی۔ تو تانا دیا انہوں نے کہ مول صاحبہ باتاں تو بڑے بڑے کرتے، ان کے گھراں دیکھو، ہو جی چھوٹے سے گھراں۔ سعدیاں شیرازیاں نامت بسس، چوں بدیدم خانہ خارو خصص۔ گھر دیکھو گھاس پھوس کی جھوپڑی کا، باتاں تو بڑے بڑے۔ یہ تانا دیا اس میں سے کسی نے۔ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ کی بیٹی بہت ہوشیار ہیں جی، کیونکہ جیسے پیڑ ویسے پھل رہتے، آم کے جھاڑ کو آماش لگتے، نیم کے جھاڑ کو نیمچ لگتا۔ نیم کے جھاڑ کو اگر دعا کرے اللہ تو غفور و رحیم ہے، قادر مطلق ہے، یہ نیم کے جھاڑ کو آم لگا دے، پیران پیر بھی کرے تو نہیں لگتے۔ ہاں جی، تمہیں آم کا جھاڑ بننا پڑے گا، تب تمہاری اولاد دنیا کے لیے نمونہ بنے گی۔
مائیں چاہتی ہیں کہ ہمارے بچے بہت ترقی کرے. ہاں تو خود جو ہے سدھر جا، اپنی اولاد کے لیے دعا کر. ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی، روزے دار کی دعا بھی رد نہیں ہوتی، عادل بادشاہ کی دعا بھی رد نہیں ہوتی، مظلوم کی دعا بھی رد نہیں ہوتی، اللہ قبول فرماتا ہے. تو میں کیا بول رہا تھا، شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پہ مہمان پہنچے ہیں، اور گھر کو دیکھ کے ان کی حالت کو دیکھ کے کہا کہ باتاں تو بہت بڑے بڑے حضرت کے، لیکن گھر دیکھو گھاس پھوس کی جھوپڑی کا. تو بیٹی بہت ہوشیار تھی. بیٹی بولی مہمانوں شاید بابا سے ملاقات ہو یا نہ ہو، لیکن ذرا تمہارے سوال کا جواب بھی سنتے جاؤ، تمہارے سوال کا جواب بھی سنتے جاؤ، شاید بابا سے ملاقات ہو یا نہ ہو. اس لڑکی نے پیارا جواب دیا، اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اس بچی نے کہا قافلے رفتن دو ماہم میرویم، قافلے رفتن دو ماہم میرویم، از برائے چند روزاں این بس است. اب فارسی کا زمانہ ختم ہو گیا جی. اب فارسی کے اشعار پڑھے تو لوگ بولے مول صاحب قوالی کر رہے ہوں گے. ایک صاحب نواب صاحب کے بچے پڑھنے کو گئے باہر ملک، پڑھ کے واپس آئے، بڑے قابل بڑے. تو انہوں نے سوچے ذرا کھیتوں کو ذرا دیکھ کے آنا کیسا چل رہا کیا نہیں. وہ کھیت میں سے دو نوکر آ رہے تھے ادھر سے. ابھی نواب زادے انہوں پوچھ رہے ہیں کھیت میں کیسا کیا ہے، پانی وہ اچھا ہے کیا، کیسا وہ پوچھ رہے ہیں. مگر انہوں اپنے لغت میں پوچھ رہے، انہوں پوچھے نوکروں سے دہقان کی کشتِ زار میں تخاطر امطار ہوا یا نہیں. نوکران بولے مول صاحب تلاوت کر رہے ہوں گے. دہقان بولتے ہیں کسان کو، کشتِ زار بولتے ہیں کھیتی کو، تخاطر امطار بولتے ہیں بارش کو. پوچھنا چاہتے تھے کھیت میں بارش وہ کیسی ہے کیا ہے. لغت میں اب علم والے ہیں نا، علم جھاڑیں گے انہوں. تو پوچھا دہقان کی کشتِ زار میں تخاطر امطار ہوا یا نہیں. نوکرا بولے مول صاحب تلاوت کر رہے ہوں گے جی. چلے گئے. اس بچی نے جواب دیا، بڑا پیارا جواب. کہاں مہمانوں شاید بابا سے ملاقات ہوں گی یا نہیں ہوں گی، ذرا تمہارے سوال کا جواب لیتے جاؤ. قافلے رفتن دو ماہم میرویم، قافلے رفتن دو ماہم میرویم، از برائے چند روزاں این بس است. قافلے گزر گئے، دنیا میں کوئی رہنے کے واسطے تھوڑی آیا. محل والے مر گئے، بلڈنگ والے مر گئے، او جی دنیا کے رہنے والے بس آئے اور گزر گئے. قافلے رفتن دو ماہم میرویم، ہم بھی جانے والے ہیں. دنیا میں کوئی رہا جی؟ کوئی بھی نہیں رہا. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان موت کا مزہ ضرور چکھنے والا ہے. موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. ابھی اچھے بیٹھے تھے، پہلے زمانے میں موت جو ہے نا ذرا پہلے انتباہ دے کے پھر آتی تھی. اب لوگ 6 مہینے 1 سال بستر پہ رہتے تھے، اس کے بعد رخصت ہوتے تھے.
اب تو موت اتنی ایزی ہو گئی، خالی ہاتھ ایسا سینے پہ رکھا، دکھ رہا، دوا خانے کی سیڑھی بھی نہیں چڑھ سکتا، اس کی موت کی خبر آ جاتی۔ لوگ بولتے ہیں اجی ابھی بیٹھ کے چائے پینا جی ہمارے ساتھ، ایسا کیسا بول رہے؟ انسان کا بھروسہ نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ بلڈنگاں تو ایسے بناتا 100 سال رہوں گا، گارنٹی بھی دیتا انجینئر، وہ بلڈنگ ویسی رہتی، انجینئر بھی مر جاتا، انہیں بھی مر جاتا۔ آؤ جی، تو دنیا کی چیزوں پہ کیا بھروسہ کرنا ہے جی؟ ایسی نیکیاں کر لو، آخرت کی جنت اللہ تمہارے نام لکھ دے، ہیں جی؟ اصل عیش تو آخرت کا ہے، لا عیش الا عیش الآخرہ۔ اس لیے اس لڑکی نے کہا بھئی جھوپڑی رہی تو کیا ہوا، یہاں ہمیشہ رہنا تو نہیں ہے نا، گزر جانا ہے، اور بلڈنگاں رہے تو بھی رہنا نہیں ہے، گزر جانا ہے۔ آپ لوگ جاتے ہیں تاج محل دیکھنے کو، اور کیا تاج محل ہے جی، دنیا میں 7واں عجوبہ۔ میں بولتا ہوں تاج محل دیکھے نا، نیچے جھانک کے 2 خبراں بھی دیکھو، اندر 2 خبراں ہیں، ہندوستان کے بادشاہ شاہ جہاں کی خبر ہے، اس کے بازو میں ملکہ ممتاز محل کی خبر ہے۔ ہاں جی، تاج محل دیکھنے والوں عبرت حاصل کرو کہ اس کے جو مالک تھے نا آج خبروں میں دفن ہیں، ایک دن تمہارے کو بھی جانے کا ہے، اس کی تیاری کرو۔ تاج محل بناؤ منع نہیں ہے، مگر وہ اس کے اندر خبر کی تیاری کرو، آخرت میں کوئی کام نہیں آئے گا۔ لوگ ڈال دے کے مٹی ڈال کے آتے، پھر کب جاتے؟ 3 دن کو جاتے۔ کیا مطلب 3 دن مار کھا بیٹا؟ ہم 3 دن کے بعد آتے چھڑانے کے تیرے کو۔ ارے اسی وقت ایصال ثواب کرو۔ ہاں جی، 3 دن کی زیارت کرتے نہیں کرتے؟ 3 دن کچھ کیوں، پہلے دن ہی کرو نا جی، ہاں 3 دن کیا ہونا، مار کھاؤ پڑے گی اس کو۔ یعنی بدعت میں تو عقل بھی نہیں ہے، شریعت کی بھی خلاف ہے، عقل کی بھی خلاف ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول کے طریقے پر عمل کرو۔ تو بہرحال اللہ نے حکم دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتوں کو حکم دیا جائے اپنے گھروں میں رہو، بلا ضرورت کے نہ نکلو، ضرورت پڑی نکل سکتے، کوئی منع نہیں کر۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، دور جاہلیت کی طرح فیشن سے باہر نہ کو نکلو۔ تبرج الجاہلیت الاولی، پہلے زمانے کی عورتیں جو تھیں نا، حضور سے پہلے کے زمانے میں عورتیں فیشن کرتی تھی۔ کیا فیشن تھا؟ یہ بالاں جو ہے نا، یہ بالاں کے چوٹیاں نہیں رکھتے تھے، وہ بالاں پورے اوپر لے جا کے اور اس کو جو ہے وہ بند دے کے ایسے بالا ایسے کھلے چھوڑتے تھے، جیسے وہ ہاؤس رہتا نا جی، فوارے کا ہاؤس، فوارے نکلتے نا پانی کے، اس زمانے کا فیشن ایسا تھا، ایسا۔ تو اپنے جو ہے حسن و خوبصورتی فیشن کو بتاتے ہوئے نکلتی تھی۔ اللہ نے مسلمان عورتوں کو حکم دیا خبردار تم ویسے فیشن لگا کے نہ کو نکلو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور حکم دیا وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، اپنے گھروں میں نمازوں کا اہتمام کرو۔ جس گھر میں نماز پڑھی جاتی ہے نا، اللہ اس میں سکون عطا فرماتا ہے، اللہ اس میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی نا جی، اپنے گھر کو قبرستان کا نمونہ نہ بناؤ، نمازوں کا اہتمام کرو، قرآن کا اہتمام کرو، اور
इसी तरह हुक्म दिया व आतीन ज़काता, औरतें ज़कात अदा करें। और इनका हाल क्या है, एक से एक जेवरात पहन रहे, ज़कात कौन देना है? ना हमारे घर वाले देते मौल साहब, हाँ पहन की इतरेंगी तू, और वो बेचारा ज़कात तेरी देना। अच्छा जुल्म है मर्द पे, जो पहन रहे ना, जो मालिक है उन्होंने ज़कात देना। तो बोलेंगे हमारे पास क्या रहता मौल साहब। मैं जो है अपने भाइयों से बोलता हूँ, अपने घर वाली को हदिया दो। आओ जी, बच्चों को पैसे देते ना जी खर्चे को, तो बीवी को क्यों नहीं देना? कम से कम महीने में 10,000 तो भी देना। नहीं मुसाब इतने नहीं होते, ठीक है 2,000 दो। आओ जी, उनको खर्चा पानी देना अलग से। नहीं हम खाने को लाते, पहनने को, हर चीज़ हर आयश है, वो अलग बात है, लेकिन उनका हक़ है अलग देना, उनको हदिया देना। अब ये बयान कर दो ना, ये हमारे बहना बहुत खुश होते बेटियां, अरे क्या अच्छे मौसा भाई जी नो। ये हमारे फ़ायदे की बातें करते। हाँ फ़ायदा क्या, ये तुम्हारा हक़ है, मेरी बहनों का, मेरी बेटियों का हक़ है ये। उनके शौहर उनको हदिया देना। अब टेम बहुत हो गया ने, तो एक वाक़या सुनाता था तुम्हारे को अल्लाह के रसूल के ज़माने का, लेकिन अब रोज़े से है ना जी, तुम भी रोज़े से है, मैं भी रोज़े से हूँ। अब हमारी गाड़ी जो है, पहले वो इंजन गर्म नहीं होता, बहुत देर लगती, एक मरतबा चली रहे, फिर बड़े बड़े फदरे रखना पड़ता सामने। ब्रेक कुछ नहीं लगता। ये पहली मरतबा आया तुम्हारे बस्ती में, हाँ जी, खुदा रखा तो फिर आऊँगा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह की तौफीक होगी तो। हाँ जी, तो मैं क्या बोल रहा था अभी, वाक़या सुना रहा था ना। हाँ पैसे देना। तो वआतीन ज़काता, अल्लाह ने फरमाया औरतें ज़कात अदा करें, यानी जो चीज़ के मालिक है ना, उनका बैंक बैलेंस भी रहता, और बास के नाम पे फलाटा रहते, मकान रहते। मर्दा क्या करते, होशियार, ये टैक्स से बचने के वास्ते क्या करते, औरतों के नाम पे मकान बंद कर देते। अब रहने के मकान पे ज़कात नहीं है, लेकिन किराए को जो दिए है ना, उस पर तो ज़कात है। हाँ जी, जो किराए को मकान दिए हैं तुम्हारे, और उस पर जो किराया रहा ना, उस पर ज़कात है। कौन देना, जो मालिक है उन्होंने देना ही देना है। अच्छा, इसी तरह औरतें ज़ेवरात की ज़कात ज़रूर अदा करें, और उसके अलावा भी खैर खैरात करें, सदक़ा करें, नेक कामा करें। नेक काम अल्लाह ने तौफीक दी है तो ज़रूर करना चाहिए। अब बात जो है ना, उनके बेटे कमाते, अब बड़ी भी घर में रहती, अब बेटों को भी चाहिए अम्मा को कुछ ना कुछ पैसे देना। नहीं हम हर उनके खर्चा पूरा करते, वो अलग बात है, वह करना ही करना, हदिया भी देना उनको। एक एक बेटा अपनी अम्मा को महीने में 10,000 रुपये तो देना चाहिए। अब 4 बेटे बोले तो 40,000 हो गए जमा बड़ी भी के पास। अब क्या करना, वो उसका खर्चा, नेक कामा करो। गरीब बच्चा हैं, उनकी शादी में मदद करो। कई मस्जिद तामीर हो रही है, उसमें मदद करो। हाँ जी, और कोई ज़रूरतमंद है, उसकी ज़रूरत पूरी करो। हाँ जी, बाज़ घरानों में ऐसा होता है कि बड़ी बूढ़ी औरतें खुसूसन रमज़ान में ज़कात देती हैं, खैरात करती हैं, हाँ, ज़रूरतमंद ख़ानदान की औरतों की मदद करती हैं। करना चाहिए। मेरा ख्याल है हमारे पास यहाँ रिवाज नहीं है, हैदराबाद में तो खुद खा के खुद सवाब हासिल करने का रिवाज है। 11वीं खास माशाल्लाह, अरे क्या बेहतरीन बनाते मियाँ, कौन था बावर्ची, ले सवा पहुँचा। और अगर नमक कम पड़ा रे, अरे मियाँ कौन पकाया रे, वो नमक भी सही नहीं डाला, हर सवा पहुँचा तुम्हारे मरहूम इनको। अरे सब अच्छा करा जी, मगर गोश्त गला नहीं था बेटा, कौन था कि बुरा। ले सवा पहुँचा। और
خبردار، دوسروں کو کھلا کر ثواب حاصل کرو، خود کھا کے تو بہت ثواب حاصل کر لیے ہیں، دوسروں کو دو. ہاں جی، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. اللہ کبھی اس کی بھی توفیق عطا فرمائے. بہرحال تو ہماری ماں اور بہنوں سے یہی آخری گزارش ہے کہ یہاں مسجد کے لیے زمین لی گئی ہے، اور اللہ کا شکر ہے یہ زمین مل گئی، یہاں مسجد تعمیر ہو رہی ہے جہاں آپ بیٹھی ہوئی ہیں. تو یہاں پہ جو ہے بہت سے پیسے دینا ہے زمین والوں کو بھی، اور تعمیرات کے سلسلے بھی. آپ سے گزارش ہے کہ اس مسجد کا ضرور تعاون فرمائیں. اللہ نے جو توفیق دیا ہے اپنے حیثیت کے مطابق اللہ کے گھر کے لیے آپ ضرور خرچ کریں انشاءاللہ. آپ کو یہ ہماری تقریر تھوڑی بہت تو سمجھ میں آ گئی ہوں گی. ہاں جی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے. تو دو اللہ کا دیا اللہ کے راہ میں اللہ اور دیں گا. اللہ تمہارے شوہر کو تمہارے مطابق کریں گا، اولاد کو فرما بردار بنائیں گا. اللہ تمہیں صحت تندرستی عطا فرمائے گا. تو اللہ کی راہ میں دو. حضور فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے مسجد تعمیر کرے اللہ جنت میں اس کے لیے محل تعمیر فرماتا ہے. اب تم بولیں گے پوری مسجد بنائے تو محل ملتا کیا مول صاحب؟ ضروری نہیں. حضور نے فرمایا ایک پتھر بھی جو کبوتر کے انڈا کے برابر بھی ہو اگر مسجد کو لگایا نا اللہ اسے بھی جنت میں محل عطا فرماتا ہے. ایک صاحب تھے پہلے زمانے میں، انہوں ارادہ کرے میں اکیلا مسجد بناتا ہوں، کس کی بھی مدد نہیں لوں گا. خود مستری تھے، انہوں بولے کس کی مدد نہیں لوں گا، الگ جو ہے بناؤں گا، اکیلا بناؤں گا. کام شروع کرے. آپ خود ہی جو ہے وہ مال بناتے، خود ہی اینٹاں رکھتے، خود ہی جو ہے تعمیر کرتے. کوئی بولتا حضرت میں ہی آؤں کیا؟ انہوں بولتے خبردار، میں اللہ سے منت مانگا، اکیلا میں اللہ کا گھر تعمیر کروں گا. بہرحال دیوار اوپر ہو گئی، وہ دیوار پہ بیٹھ کے انہوں جو ہے دیوار کا کام کر رہے. وہ کام کرنے کی جو کیا بولتے تھاپی بولتے نا جی، تم لوگ کیا بولتے ہیں؟ تھاپی بولتے نا جی. وہ کام کرتے کرتے تھاپی نیچے گر گئی. اب ایک صاحب نیچے سے گزر رہے تھے، انہوں ایک دم جھکے دینے کے واسطے انہوں اوپر سے بولے خبردار تم تھاپی نہیں دینا، میں خود اتر کے لیتا ہوں. انہوں بولے تھے کہ انہیں اٹھا کے دے دیے. خیر لے لیے، پوری مسجد بنا دی، اکیلے بنائے، اکیلے پوری مسجد بنائے. اس کے بعد ایک دن دعا کی، اللہ تیرے نبی نے جو وعدہ فرمایا ہے کہ جو اللہ کے واسطے مسجد بناتا ہے اللہ جنت میں اس کے لیے محل بناتا ہے. اللہ میں مسجد تو بنایا، تو اس کے بدلے میں جنت میں جو محل دینے والا ہے ذرا وہ محل دیکھنا چاہ رہا ہوں میں. اللہ وہ محل بتا دے مجھے. اور یہ دعا کرتے کرتے سو گئے تو خواب میں دیکھا جنت میں ہیں اور ایک زبردست محل جگمگا رہا ہے. انہوں سوچے یار میں مسجد بنایا نا، اللہ نے صحیح بھی میرے لیے محل بنایا، لیکن ذرا ہر غور سے دیکھے تو اس کے پیچھے اور ایک محل ویسی سیم ہے. انہوں بولے میں مسجد بنایا ایک میرا محل، یہ دوسرا کس کا ہے؟ فرشتوں سے پوچھا بھائی یہ محل کس کا ہے؟ فرشتے بولے یہ تمہارا ہے، تم مسجد بنایا نا یہ تمہارا ہے. انہوں پوچھے وہ آگے والا کس کا دکھ رہا؟ انہوں بولے وہ تھاپی والے کا ہے. آیا نا تمہارے دماغ شریف میں؟ ہاں، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، لیکن اللہ ہمیں آزمانا چاہتا ہے.
دے کے آزماتا. جی اب تمہارے 4 بچے ہیں، تم 1 کلو مٹھائی کا پوڑا لے کے آئے تو پورے بچے پہلے سے انتظار، بابا مٹھائی لائے ہیں، پورے جمع ہو گئے. اب تم کیا کرتے؟ لاڑ سے چھوٹے کو بلاتے. یہ سروے کے رہتے چھوٹے، بہت جلا کھاتے بیٹے یہ. ہاں جی، اماں بابا کی پوری توجہ چھوٹے کی طرف رہتی. چھوٹا بڑے بھائی کا پورا ہی مال کھا جاتا. نہیں اماں میرے کو بول کے گئے، بابا میرے کو بول کے گئے. ہاں تو 1 کلو مٹھائی تم لائے بچوں کے واسطے، تو چھوٹے بچے کو بلا کے اس کے ہاتھ میں دیتے. اب تینوں دیکھ رہے، ارے بابا یہ چھوٹے کو دیے، ہمارے کو نہیں دیے. اب وہ چھوٹا بھی کیا کرتا، وہ مٹھائی کا پوڑا اپنے سینے سے لگا کے کھڑے ہوتا. بابا بولتے بیٹے اپنے بھائیوں کو بھی دے، ذرا دے بھائیوں کو. انہیں بولتا ہٹ میں نہیں دیتا. 1 مرتبہ بابا بولے، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ انہیں دے رہا نہیں بھائیوں کو. انہیں سمجھ رہا پورا میرا ہے، حالانکہ اتنا کھا بھی نہیں سکتا بیٹا وہ. ہاں جی، پھر بھی نہیں دے رہا انہیں. باپ 1 2 3 مرتبہ بولتے دے بیٹا ان کو بھی دے، اتنا نہیں کھا سکتا رے تو ان کو بھی دے. انہیں بولتا ہٹ میں نہیں دیتا. بابا کو غصہ آتا، اٹھا کے منہ پہ ایک جھاپڑ مارتے پھوڑ کے ساتھ، اور ڈبہ جو ہے چھیلنے کے تینوں کو دیتے. جاؤ رے تم ہی کھاؤ، اسے بھوکا رکھو بیٹے کو. اللہ نعمتیں دیتا ہے نا مالداروں کو، اس لیے نہیں کہ انہوں پورا کھا جانا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ اس لیے دیتا ہے کہ غریب بھائیوں کو بھی دینا، اور جی غریب بہنوں کو بھی دینا، دین کے کام میں دینا. اللہ مالداروں کو روزی دیتا ہے نا، وہ پوری اس کے نام کی نہیں رہتی. اس میں غریبوں کا بھی حصہ رہتا، بیواں کا رہتا، یتیموں کا رہتا، غریبوں کا رہتا، پڑوسیوں کا رہتا، خاندان والوں کا رہتا. ان کو بھی دینا، اللہ اور دیں گا. اللہ کی راہ میں دینے سے کم نہیں ہوتا، ہاں روکنے سے کم ہوتا. اس لیے میں اپنے دینی ماں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ اس مسجد کے سلسلے میں جب بھی آپ سے تقاضا آئے، آپ ضرور اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیں. ہماری زندگی کا بھروسہ نہیں، ہم تو چلے جائیں گی. اللہ کا گھر جب تک رہیں گا، عبادت ہوتی رہیں گی، اس کا ثواب ہمارے کو ملتا رہیں گا. یہ ثواب جاریہ کے کام ہیں یہ. ہاں جی، اس لیے گزارش ہے کہ جب بھی آپ کے پاس ذمہ دار احباب مطالبہ لے کر پہنچے، آپ اس مسجد کا ضرور تعاون فرمائیں. اللہ آپ کو دنیا آخرت کی نعمتوں سے نوازے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لے، درود شریف پڑھ لے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، جانے انجانے کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری تراویح کو قبول فرما، ہماری قرآن کی تلاوت کو قبول فرما، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو قبول فرما. یا اللہ یہاں آنے کو قبول فرما، ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے بیان کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما. اے اللہ یہ جو مسجد کے تعمیر کا سلسلہ ہے، یا اللہ اس مسجد کی تعمیر کو مکمل فرما دے. لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت اور عقیدت پیدا فرما. اپنے خزانے خاص سے یا اللہ اس مسجد کے تمام امور کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو رقم دینا ہے اپنے خزانے سے عطا فرما. اے اللہ مسجد کی اچھی سی تعمیر یہاں پہ ہو جائے.
اس کی ہم سب کو بھی توفیق عطا فرما، جو مانگا اپنے کرم سے عطا فرما۔ اے اللہ ایمان والوں کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما، ایمان والوں کے گھروں میں سکون عطا فرما۔ جب تک زندہ رکھ ہم تمام کو اسلام پر زندہ رکھ، اور خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔